جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ الکریم۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو کہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ٹاپک ہے ہیو اور ہیو ناٹس کا، جو کہ اکنامکس کی ایک ٹرم ہے یا ایک اصطلاح ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اور ہمیں ہارورڈ جانے کی یا کیمبرج جانے کی یا آکسفورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کوشش کرتے ہیں ہم یہیں پہ 5 منٹ کے اندر اسے سمجھ لیں۔ ہیو کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے اس ہاتھ میں ہرن کی بریانی ہے، تیتر کا قورمہ ہے، اور بادام والے نان ہے، اور پستہ والی فیرنی ہے، کھیر ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے۔ یہ ہو گیا ہیو، یعنی میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اور ہیو ناٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب خالی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اکنامکس کی ٹرم ہے ہیو اور ہیو ناٹس، یعنی ایک طرف تو لوگوں کے پاس جو 1% آبادی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور ایک جو دوسرا ہاتھ ہے اس جو 99% لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہیو اور ہیو ناٹس بیلنس ہو جاتا ہے جب آپ کسی ڈیموکریسی میں جائیں، جیسے ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، امریکہ ہے، جو دوسرے ہیں، تو وہاں پہ ایک طرف بہت کچھ ہوگا لیکن دوسرے ہاتھ میں جو ہے کم از کم دال روٹی ہوگی، تو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے باقی آبادی کو بھی، تو وہ پھر ہیو اور ہیو ناٹس ختم ہو جاتا ہے اور بیلنس کچھ نہ کچھ بیلنس چلتا ہے۔ لیکن جو استحصالی معاشرے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارا برصغیر پاک و ہند کا، یا جو دوسرے ترقی پذیر معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ہیو اور ہیو ناٹس کی جنگ جو ہے پچھلے 5000 سال سے جاری و ساری ہے، اور جب تک قیامت کا سور پھونکا جائے گا جب تک میرے خیال میں جاری و ساری رہے گی۔ اور ہیو اور ہیو ناٹس کی جنگ بنیادی طور پر کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر اسے، میں عالم دین تو نہیں ہوں لیکن تھوڑی ایک حدیث چھوٹی سی حضور پاک کی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر 2 وادیاں مل جائیں سونے سے بھری ہوئی تو وہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ انسان کی فطرت میں ہے، اور وہی آپ دیکھیں برصغیر پاک و ہند کے جتنے بھی یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے یا جو طبقہ امرا ہے، طبقہ اشرافیہ، وہ اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ 2 سونے کی وادیاں ہیں، بلکہ 2 نہیں، ان کے پاس تو 100 شاید سونے کی وادیاں، لیکن وہ مزید اس میں مبتلا ہیں۔ اور اگر قرآن پاک سے ہم سمجھنا چاہیں تو اس میں پھر ایک مثال ہے کہ ایک طرف تو یہ ہاتھ ہے جس میں ایک روٹی کے لیے کوئی شخص، کوئی انسان اسٹرگل کر رہا ہے، ایک روٹی کے لیے۔ آپ جائیں پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، برصغیر پاک و ہند میں ایک ایک روٹی کے لیے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، یا جو پناہ گزینوں کے کیمپس ہیں اس میں ایک ایک روٹی کے لیے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو دوسرا ہاتھ ہے، آپ یہاں جائیں پاکستان میں 5-5 ہزار گز کے بنگلے، اس میں آپ اندر جائیں ایک صاحب کوئی بیٹھے ہوئے اکیلے، تو اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جب قرآن میں اسے بتایا گیا سورہ عصر میں کہ عصر کے وقت کی قسم، یعنی جب یہ شام کا وقت ہوتا ہے، انسان جو ہے خسارے میں، اور اس کی تھوڑی سی ہم تشریح کریں تو وہ یہی ہے کہ ایک شخص جو 5000 گز کے محل میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ خسارے میں۔ وہ خسارے میں کیوں ہے کہ وہ پوری زندگی اگر ناجائز ذرائع سے پیسہ کماتا رہا یا جائز ذرائع سے بھی کماتا رہا، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے جو والی وارث ہیں یا نہیں ہیں وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں یار یہ مرے اور ہم اس کا پیسہ جو ہے بانٹیں آپس میں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہیو اور ہیو ناٹس کی جنگ ہے، جو کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے جب سے جاری و ساری ہے۔ اور اگر آپ میں دیکھ رہا تھا ابھی ایک ہمارے کچھ بڑے نام ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ جو بچے کی ویڈیو آئی ہے انٹیریئر سندھ میں، وہ جو اپنا مرغا پکڑ کے فریادیں کر رہے ہیں، تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مرغا دلا دیں، صاف پانی دلا دیں، فلانا ڈھماکا۔ آپ دیکھیں اچھائی کر سکتے ہیں، آپ اچھائی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عبدالستاری دیپ کو جا کے آپ نے 10 لاکھ روپے دے دیے، چھیپا والا کو 5 لاکھ روپے دے دیے، یا کسی کو 10 روپے دے دیے، لیکن آپ نے اگر حقیقت میں اچھائی کرنی ہے
اس خطے کے 200 کروڑ انسانوں کے ساتھ. تو آپ یہاں پر جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات کریں. جسٹ بلیو اس جدوجہد میں آپ شامل ہو جائیں. اب چاہے آپ نئی کوئی سیاسی جماعت بنائیں یا جو پرانی سیاسی جماعتیں اس میں سے کچھ ڈھنگ کے لوگ لے کے ایک نئی پارٹی بنا لیں, یا کوئی نئی سیاسی جماعت کوئی بنانا چاہ رہا ہے اس کو فنڈ کر دیں کچھ. تو جب تک ٹرانسپیرنٹ لیڈرشپ نہیں آئے گی اور جب تک یہ پورا نظام حکومت تبدیل نہیں ہوگا, یہ پورا خطہ جو ہے 200 کروڑ انسانوں کا خدا نخواستہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ بھاگ رہا ہے. تو یہ ویڈیو ہے ہیو اور ہیو ناٹس کی, جسے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک طرف تو 1% لوگ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے, دوسری طرف 99% لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جنگ جاری اور ساری ہے. آپ اس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے تو اسے براہ مہربانی اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں. آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.